سب کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تب جا کر ہوتا ہے دل دور پیدا۔ تو میرے محترم سامع نظام، یہ 26 جنوری جو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب دیش آزاد ہوا 1947 میں، دیش آزاد ہونے کے بعد ہر ایک بڑے بڑے اکابرین نے اس بات پر تحیہ کیا، اس بات پر تصور کیا، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں نافذ کیا، ہم تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے اس دستور، اس دیش کو چلانے کے لیے کوئی قانون، کوئی سمویدھان، کوئی اسی طرح کا دستور ہو جو ہے ایک دوسرے کو مساوی طور پر، ایک دوسرے سے انصاف کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ حق و مروت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو میرے محترم سامع نظام، یہ سمویدھان منتخب کیا گیا، یہ سمویدھان جب منتخب کیا گیا اور اس سمویدھان کو، اس آئین کو بنایا گیا، تو میرے محترم سامع نظام، یہ 26 نومبر کو یہ سمویدھان بن کر تیار ہوا، اور اس میں بنانے والے 189 اراکین تھے، جس میں ہمارے اکابرین میں موجود تھے۔ تو میرے محترم سامع نظام، ہمارے اکابرین میں سے اس اراکین و آئین بنانے میں 35 اراکین تھے، جو اس میں دوسرے مذاہب کے بھی تھے، لیکن آج اس سمویدھان کا جو ہم نقشہ دیکھتے ہیں، جو ہم سمویدھان کا کتاب دیکھتے ہیں، جو اس کے اصول دیکھتے ہیں، تو میرے محترم سامع نظام، ہمارے ایک ایک اکابرین کا اس سے نام ہٹایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا فکر، اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، ہماری تاریخ کو، ہماری پہچان کو تاریخوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ جب تاریخوں کو مٹایا جا رہا ہے تو ہمارے جسم کے ایک روح بھی کھڑا نہیں ہوتا، اور ہمارے جسم کے ایک بھی خروچ نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا، اور دل و دماغ میں اس کا تصور بھی لانا مشکل ہو جاتا۔ تو میرے محترم سامع نظام، ہماری نشانیاں، ہماری قربانیاں اسی طرح ضائع اور برباد ہونے کے کگار پہ ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہم نے اپنے بچے کو اپنی تاریخ بتانے سے، ہم اپنے بچے کو اپنے یوم جمہوریہ، یوم آزادی کا جو نقشہ ہمیں اپنے بچے کے ذہن میں چپکانا تھا، بچے کو پڑھانا تھا، اور بچے کو اس سے راش کرانا تھا، لیکن ہم اس کے اندر دھیان نہیں دیتے۔ وہ اس وجہ سے اگر تاریخ مٹایا جا رہا ہے تو لیکن اس بات کا ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن بچے کو ہم فکر کیا دلائیں۔ ایک 15 اگست ہے جسے یوم آزادی کہا جاتا ہے، جس دن اس ہندوستان کو آزاد کیا گیا، اس انگریز کے ناپاک جسم کو پاک کیا گیا، اس ناپاک جسم سے پاک کیا گیا۔ وہ بدن کا سفید، دل کا بالکل سیاہ اور کالا تھا۔ جب اس کا چنگل سے ہندوستان آزاد ہوا تو میرے محترم سامع نظام، ہر ایک نے اسی طرح مشورہ کیا کہ اس ہندوستان کو چلانے کے لیے یوم جمہوریہ منایا جائے، اور یوم جمہوریہ یہ ہے کہ اس سمویدھان کے آغاز اور اراکین جو منتخب کیے گئے، وہ منتخب ہو تو گیا، اور اس میں اس کا ڈائریکٹر، یعنی اس کا یہ حکم کہ اسے 26 نومبر کو آغاز کر دیا گیا، لیکن 26 نومبر کو 26 جنوری نہیں منایا گیا، یوم جمہوریہ نہیں منایا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، وہ ناپاک انگریز جو بدن کا صاف اور دل کا کالا تھا، جسم کا ناپاک تھا، انہوں نے یہ نافذ کیا تھا، تمہارا ہندوستان تو آزاد ہو چکا ہے، لیکن اس بات کا ہم بھی خیال رکھتے ہیں، تم حکومت بناؤ، تم اپنی زندگی گزارو، لیکن ہمارا سی ایم ہوگا، ہر ایک راج میں میرا سی ایم ہوگا۔ لیکن اس وقت کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اس بات کو انکار کر دیا، اور مولانا ارشد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو اس بات پر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس بات
بات پر انکار کر دیے اور اسی سمویدھان کو رکھا اور رکھنے کے بعد اسی کو جا کے 26 جنوری میں آغاز کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ آئین کیا ہے، یہ سمویدھان کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین نظام، ہمارے پاس فہرست بہت لمبی ہے جو آپ حضرات کے سامنے یوم جمہوریہ، یوم آزادی یعنی 26 جنوری کے متعلق ہر ایک ایسے عنوانات آپ کو ملیں گے۔ آپ بھی عاجز، آپ بھی مسرت اور خوش دامنی کا آغاز فرمائیں گے اور اپنے آپ کو خوشی اور مسرت ہوگی۔ اس بات کی بات ہمیں معلوم نہیں تھا۔ وہ انصاف، وہ دیوانہ پن، وہ اپنے آپ پر مساوی درجہ انسان جو گزارنے کا ہے، وہ ہمیں حق کہاں سے ملتا ہے؟ اس بات کا ثبوت میرے محترم سامعین نظام اس اسلامک سینٹر کوچنگ سے آپ کو ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین نظام، بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ تو اسی پروگرام کے فہرست بہت لمبی ہے، اسی کو آگے لیے چلتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین نظام،